بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یاسر ہب اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ معزز خواتین و حضرات، شطرنج کا شمار دنیا کی مشکل اور قدیم ترین کھیلوں میں ہوتا ہے۔ شطرنج کا اصل نام چترنگ تھا، جو بعد میں زبان کے بدلنے سے شطرنج پڑ گیا۔ شطرنج دنیا کا واحد کھیل ہے جس کو بادشاہوں کا کھیل کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کھیل کو ابتدا میں راجا مہاراجا، شہزادے اور بادشاہ ہی کھیلا کرتے تھے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کھیل کا آغاز کیسے ہوا اور اس کے موجد کو پھانسی کیوں دے دی گئی۔ دوستو، شطرنج کا کھیل 6 صدی عیسوی میں برصغیر میں ایجاد ہوا تھا۔ جب یہ کھیل ایجاد ہوا اس وقت برصغیر پر گپتا خاندان کی حکومت قائم تھی۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ اس زمانے کا بادشاہ مختلف قسم کے کھیل کھیلنے کا بہت شوقین تھا۔ ایک دن اس نے اعلان کروایا کہ میں پرانے تمام کھیل کھیل کر تنگ آ چکا ہوں، لہٰذا جو کوئی بھی ہمارے دربار میں نیا کھیل لے کر آئے گا اسے منہ مانگی قیمت دی جائے گی۔ بادشاہ کا یہ اعلان سن کر بہت سارے لوگ اپنے اپنے کھیل لے کر بادشاہ کے پاس پہنچے، لیکن بادشاہ ان میں سے کسی کے کھیل پر بھی مطمئن نہ ہو سکا۔ آخر ریاست دکن کا ایک ریاضی دان جس کا نام سیسا تھا، وہ شطرنج کا کھیل لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے جب یہ کھیل دیکھا تو بادشاہ اس کھیل کو کھیل کر بہت خوش ہوا اور اس نے سیسا سے کہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سیسا عرض گزار ہوا، حضور ویسے تو آپ کی قدردانی ہی میرے لیے کافی تھی، لیکن اگر آپ مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو ایسا کریں کہ میرے ایجاد کردہ کھیل شطرنج کے 64 خانوں کو چاولوں سے بھر دیں۔ بادشاہ سلامت، لیکن اس کے لیے میری شرط یہ ہے کہ چاول میرے فارمولے کے مطابق مجھے دیے جائیں۔ بادشاہ نے پوچھا وہ فارمولہ کیا ہے؟ تو سیسا بولا، آپ پہلے دن شطرنج کے پہلے خانے میں چاولوں کا 1 دانہ رکھ دیجئے اور دوسرے دن دوسرے خانے میں پہلے خانے سے ڈبل یعنی 2 دانے چاول رکھ دیجئے اور تیسرے دن تیسرے خانے میں دوسرے خانے سے ڈبل یعنی کہ 4 دانے رکھ دیجئے۔ اسی طرح آپ 64 خانوں میں سے ہر خانے میں پہلے خانے سے ڈبل کرتے جائیں۔ جتنے چاول آئیں گے میں وہ تحفہ سمجھ کر قبول کر لوں گا۔ بادشاہ نے کہکہا لگایا اور شرط پوری کرنے کا وعدہ کر لیا۔ ناظرین، یہاں سے وہ گیم شروع ہوئی جو آج دنیا کی امیر ترین مائکروسافٹ کمپنی کے بننے کا سبب بنی۔ یہ دیکھنے اور سننے میں بہت آسان سا کام لگتا ہے، لیکن آج 3500 سال گزرنے کے باوجود بھی شطرنج کے 64 خانوں کو چاولوں سے بھرنا ناممکن معلوم ہو رہا ہے۔ بہرحال بادشاہ نے جب سیسا کی شرط پوری کرنے کے لیے پہلے دن شطرنج کے پہلے خانے میں 1 دانہ چاول رکھا اور دوسرے دن دوسرے خانے میں 2 دانے چاولوں کے رکھ دیے اور تیسرے دن 4 دانے اور چوتھے روز 8 دانے اور 5ویں دن 16 اور 6 دن یہ تعداد 32 اور 7ویں دن 64 اور شطرنج کی پہلی لائن کے آخری خانے تک یہ تعداد 128 چاولوں کے دانوں تک پہنچ چکی تھی۔ 9ویں خانے میں یہ دانے 256 ہو گئے اور 10ویں خانے میں 512 اور 11ویں دن 11ویں خانے میں 1024 اور 12ویں دن 12ویں خانے میں چاولوں کی تعداد 2048 تک پہنچ گئی اور 13ویں دن یہ تعداد 4096 تک پہنچ گئی اور 14ویں دن 14ویں خانے میں یہ تعداد 8192 ہو گئی اور 15ویں دن چاولوں کی تعداد 15ویں خانے میں 16348 تک پہنچ گئی۔ یہاں پہنچ کر بادشاہ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا کہ وہ کس مشکل میں پھنس چکا ہے، کیونکہ وہ اور اس کی ساری کابینہ سارا دن بیٹھ کر چاول گنتے رہتے تھے اور شطرنج کی تیسری قطار کے ختم ہونے تک چاولوں کی تعداد 80 لاکھ تک پہنچ چکی تھی اور پھر جب شطرنج کی چوتھی لائن یعنی 33واں خانہ شروع ہوا تو پورے ملک سے چاول ختم ہو چکے تھے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا۔ اس نے اسی حیرانی کے عالم میں پورے ملک سے معروف ریاضی دان بلائے اور ان سے پوچھا کہ اگر میں اسی فارمولہ سے شطرنج کے 64 خانے بھرنا چاہوں تو مجھے کتنے چاول درکار ہوں گے؟ بادشاہ کے بلائے ہوئے تمام ریاضی دان کئی دن تک حساب لگاتے رہے، لیکن وہ چاولوں کی تعداد کا اندازہ نہ لگا سکے اور یہ سوال ایک عجوبہ بن کر 3500 سال تک
تک انسانیت کے دماغوں پر چھایا رہا۔ ناظرین، پھر یہ اندازہ 3500 سال بعد بل گیٹس نے لگایا تھا اور اس نے کہا تھا کہ شطرنج کے 64 خانوں کو چاولوں سے بھرنے کے لیے ہمیں 18 ارب من چاول چاہیے ہوں گے اور اس کام کے لیے 1.5 ارب سال کا عرصہ لگے گا، جبکہ ہر روز 20 لاکھ افراد بیٹھ کر چاولوں کے دانے گنا کریں۔ یہی وجہ تھی کہ بادشاہ نے شطرنج بنانے والے سیسا کو شطرنج کی چوتھی قطار میں پہنچ کر گرفتار کر لیا تھا، کیونکہ چوتھی قطار کے پہلے خانے کو پورا کرنے کے لیے اسے 5 دن چاول گننا پڑے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی سلطنت سے چاول بھی ختم ہو گئے تھے۔ چنانچہ غصے میں آ کر بادشاہ نے سیسا ریاضی دان کا سر قلم کروا دیا تھا۔ دوستو، شطرنج کا یہ کھیل انڈیا سے ایران اور ایران سے بغداد اور پھر بغداد سے اسپین اور یورپ میں پہنچ گیا اور آج یہ کھیل پوری دنیا میں بڑے شوق سے کھیلا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ سیاست کے شوقین افراد کو یہ کھیل ضرور کھیلنا چاہیے، کیونکہ اس میں پیادے سے لے کر بادشاہ تک سارے کردار موجود ہوتے ہیں۔ اگر ایک بندہ شطرنج کی چالوں کو چلنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ سیاست اور سیاست کی چالوں کو چلنے اور کھیلنے میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔